اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنی علما۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 42 لفظی ترجمہ ولا اور نہ تلبسو تم ملاؤ الحق حق کو بالباطلی ساتھ باطل کے وتکتموا اور نہ تم چھپاؤ الحق کا حق کو وانتم حالانکہ تم تعلمون تم جانتے ہو۔ با محاورہ ترجمہ ہے اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ ہی حق کو چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس آیت میں دو چیزیں توجہ طلب ہیں۔ ایک ہے تلبیس حق، جس سے مراد ہے حق کو باطل کے ساتھ ملانا، یعنی حق کو باطل کا لباس پہنانا، اور دوسرا ہے کتمان حق، یعنی کہ حق کو چھپانا، یعنی آپ کو حق بات معلوم ہو لیکن آپ حق بات چھپائیں اور کوئی دوسری بات اس کی جگہ بتا دیں۔ تو اس آیت میں بھی علماء یہود سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں کہ اہل کتاب سے تو یہ توقع تھی کہ وہ علم کو واضح کر کے بتائیں گے تاکہ لوگوں کے لیے سیدھا راستہ واضح ہو جائے، لیکن انہوں نے حق اور باطل کو گڈمٹ کر لیا آپس میں اور حق کو چھپا لیا۔ اب یہودی حق کو باطل کے ساتھ کیسے ملاتے تھے؟ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مدینے کے تمام افراد یہودیوں سے ان کے علمی رعب اور مذہبی شان کی وجہ سے بہت متاثر تھے، تو وہ لوگ یہودیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں پوچھتے، تو یہ یہود موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پوچھنے والے کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے خلاف کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی الزام لگا دیتے تھے تاکہ حق ان پر مشتبہ ہو جائے۔ تو یہ وہ جھوٹا پروپیگنڈا تھا جو دراصل باطل کا رنگ تھا جسے حق کے ساتھ ملایا جا رہا تھا۔ اور یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ مغالطے میں غلط راہ پہ پڑ جانا گمراہی کہلاتا ہے، لیکن جانتے بوجھتے حق کو پہچان کر اسے رد کرنا اور باطل کی روش اختیار کرنا یہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ تو علماء یہود جو تھے وہ ایک طرف تلبیس حق کا کام کر رہے تھے اور دوسری طرف کتمان حق، یعنی حق کو چھپانا۔ اب وہ حق کو کس طرح چھپاتے تھے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 میں آگے آئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ علماء یہود جو تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے محض اپنی دنیاوی مصلحت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تکذیب کی۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپا لینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارتوں کو چھپانا، جن کا تذکرہ تورات اور انجیل میں وہ پاتے تھے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی پہلی کتابوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی جانتے ہو اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تم اچھی طرح پہچانتے ہو۔ دیکھیں، حق کو باطل کے ساتھ ملانے کے لیے ہمیشہ جھوٹی تعویلیں دی جاتی ہیں، اس لیے فرمایا کہ جھوٹی تعویلیں دے کر سچ کو جھوٹ سے نہ ملاؤ۔ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حق کو چھپاتا ہے وہ جہنم کی طرف بلانے والوں میں سے ہوتا ہے۔ آج کے دور میں حق کو باطل کے ساتھ کیسے ملایا جاتا ہے اور آج حق کو کیسے چھپایا جا رہا ہے؟ کل یہ کام علماء یہود کر رہے تھے اور در حقیقت یہی کام آج کل علماء سو کر رہے ہیں، اور وہ اس طرح کہ باطل کے کئی اصولوں کو اسلامی اصول سمجھنا، انہیں رائج کرنا، کاروبار کے سودی طریقے کو اسلامی کہنا اور غیر اسلامی قوانین کو اسلامی قوانین کی طرح قبول کرنا، اور اسی طرح کتاب کی اصل تعلیمات کو آنے والی نسلوں سے چھپایا جا رہا ہے، اللہ کے احکامات کو چھپایا جا رہا ہے، یہ کہہ کر کہ یہ اس دور کی بات تھی، آج اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔
اور جو لوگ سچے دین کی دعوت لے کر اٹھیں ان پر کوئی الزام لگا دیا جائے، تاکہ عوام الناس نہ صرف ان افراد کے بارے میں بلکہ دین کے بارے میں بھی شک میں مبتلا ہو جائیں۔ دین کی دعوت لے کر اٹھنے والوں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جائے، ان پر اعتراضات کر کے نہ صرف شخصیات کے بارے میں رائے خراب کی جائے بلکہ دین کو بھی مشتبہ کر دیا جاتا ہے، اور اصل کتاب کے مقابلے میں جھوٹے احکامات کو گھڑ کر دھوکہ دیا جا رہا ہے، جیسے فرقان الحق کے ذریعے سے ایک کتاب ہے جس میں قرآنی آیات کو بدلنے کی جسارت کی گئی ہے۔ ہر دور میں ایک کوشش کی جاتی ہے، وہ یہ کہ لوگوں کو علم سے دور رکھا جائے، کیونکہ اگر علم آ گیا تو پھر تو حق اور باطل میں تمیز ہو جائے گی، فرق معلوم ہو جائے گا، اور یہ علماء جو دنیاوی مفاد حاصل کر رہے ہیں تو وہ تو بہت خسارے میں چلے جائیں گے۔ اس لیے میں نے آپ کو اس رکوع کے سٹارٹ میں والی بات بتائی تھی کہ ہم بنی اسرائیل کو پڑھ کیوں رہے ہیں، کیونکہ کل وہ امت مسلمہ تھی، شریعت ان کے پاس تھی، اور انہوں نے اللہ کے پیغام کو تمام لوگوں تک پہنچانا تھا۔ انہوں نے اپنے فرائض سے غفلت برتی تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کا ٹائٹل اب ہمیں سونپ دیا، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے سے پہلی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے، اگر وہ ایک بالش چلیں گے تو تم بھی ایک بالش چلو گے، اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے، اگر وہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم بھی اس میں داخل ہوں گے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اگلی امتوں سے مراد آتش پرست اور یہود و نصارہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کون؟ تو اس حدیث سے بھی بات واضح ہو گئی کہ تم لوگ اپنے سے پہلی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے، تو وہ تمام اخلاقی برائیاں جو کل یہود و نصارہ میں موجود تھیں وہ سب ہم میں پائی جاتی ہیں۔ ایک بات کو قرآن پڑھتے ہوئے اچھی طرح ذہن میں رکھا کریں کہ ہم قرآن کو سمجھ کے کیوں پڑھ رہے ہیں۔ سب سے بڑا مقصد ہے تزکیہ نفس، اپنے نفس کی اصلاح کرنا، اپنے نفس کو پاک کرنا تمام اخلاقی برائیوں سے۔ تو جانتے بوجھتے حق کو باطل کے ساتھ نہیں ملانا اور نہ ہی حق کو چھپانا ہے۔ آیت 43 لفظی ترجمہ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور تم ادا کرو زکوٰۃ، وَارْکَعُوا، اور تم رکوع کرو، مع الراکعین، ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ با محاورہ ترجمہ ہے، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو نماز اور زکوٰۃ ہر زمانے میں دین اسلام کے اہم ارکان رہے ہیں، لیکن یہود میں نماز با جماعت کا اہتمام نہیں تھا اور نہ ہی ان کی نماز میں رکوع تھا۔ یہود نے نماز ادا کرنی بالکل چھوڑ دی تھی، زکوٰۃ ادا کرنے کے بجائے سود کھانا شروع کر دیا تھا۔ تو اس آیت میں ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اب تمام امور میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، کیونکہ ہماری شریعت میں بھی نماز با جماعت ادا کرنا بہت فضیلت رکھتا ہے، اور بلا عذر ترک کرنا جماعت کو کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جماعت کی نماز اکیلے شخص کی نماز سے 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ پھر فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ، یعنی مستحق لوگوں کو زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال میں عائد کردہ فریضہ ہے جس کو صاحب استطاعت ہر سال مقررہ شرع کے مطابق ادا کرتا ہے، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو اس آیت میں علماء بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کے تمام منافقین کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، مسلمانوں کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جائیں اور پورے طور پر اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کریں۔ تو نجات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ایمان لانا کافی نہیں، بلکہ تمام اصول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے۔ نماز بھی آپ کے طریقے کے مطابق ہی پڑھی جائے گی، جس میں رکوع بھی ہے اور جو با جماعت بھی ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔